السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی دوبارہ حاضر ہے اور ہم تذکرۃ الاولیاء جو کہ حضرت فرید الدین عطار سے منسوب ہے، انہوں نے لکھی، اس میں ہم 7واں قصہ آج آپ کو سناتے ہیں جو کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کا ہے۔ آپ 7ویں سینچری ایران میں پیدا ہوئے اور مارچ 738 ہجری بغداد یعنی عراق میں آپ کا وصال ہوا۔ حالات و تعارف: آپ سب کو صفحہ پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا تھا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ بھی وصول کیا کرتے تھے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو گیا اور سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ نہ گھر میں لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر آتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے نہ تو دولت مند ہو جائے گا، لیکن ہم اس سے مفلس ضرور ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کی کہ علیحدہ ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی دولت راہ مولا لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے۔ پھر سائل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے تھے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ آپ صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے
اور اسی کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دلچسپی کے ساتھ عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اس دن سے دنیا کو چھوڑا اور اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچے، اور اس کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کرامات: ایک عورت گریہ وزاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے 2 درہم لے کر خیرات کر دی اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا میرے بیٹے؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا تھا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا، اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعے نے آپ سے دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اتنی عجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فیصلہ طے کر سکتا ہے، اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ توکل: آپ کا مکان بصرے کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حسن بصری کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے گا تو کیا ہوگا، اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرے رہے۔ اور جب حبیب اجمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! منقول ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینی چاہیے، بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے تو یہ سن کر وہ خاموش رہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے، اور اس کے ہمراہ 500 درم بھی تھے۔ آپ نے وہ درم تو غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ مقام رضائے الہی: ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد چھوٹی
صفحے سے قرأت کر رہے ہیں تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اس رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اعجمی کی ابتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اعجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اعجمی سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حسن بصری کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب اعجمی سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن بصری نے باہر نکل کر حضرت حبیب اعجمی سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں جھوٹ بولتا تو یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی اور 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی اب ان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب اعجمی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ، یعنی پانی پہ چلنا شروع کر دو۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ اب یہ جملہ سنیں کہ پانی پہ چلتے ہوئے دوسرے کنارے پہ جا پہنچے۔ عام حالت میں لاجک اس کو ڈیفائی کرتی ہے، وہ حضرات جو صاحب علم تو ہیں لیکن صاحب کشف اگر نہیں ہیں تو ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی اور اس کو کویسچن کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے ماڈرن ڈے کا، ویئر بائی وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور کوشش نہیں کرتے کہ صاحب کشف کون ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا کیا کام کرواتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن بصری پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب اعجمی کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے اور اس دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اور جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حیرت سے حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سب حیف، دوسروں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اعجمی کا مقام حضرت حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کل ربی زدنی علما، کل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، جیسے ہم اور بھی پڑھتے ہیں رب زدنی علما، اے رب
میرے علم میں اضافہ فرما. اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار اور رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار اور رموز کا عقل و فکر سے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی، لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے. حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبلی رحم اللہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب عجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے. انہیں دیکھ کر امام حنبل رحم اللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی رحم اللہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل باللہ ہیں، لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہوتا ہے. لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے سوال کر ہی ڈالا. جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا. یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو. ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا. چنانچہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا. ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. اور ایک دن اس کنیز سے فرمایا میری کنیز کو آواز دے دو. اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں. فرمایا 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا. اللہ اکبر. جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ وزاری کرنے لگتے تھے. ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ تو عربی زبان میں ہے اور آپ عجمی ہیں. فرمایا کہ میری زبان گو عجمی ہے لیکن میرا قلب تو عربی ہے. ایک مرتبہ آپ کسی کو کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو تو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اسے کسی سے انس نہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ رضا کس شے میں ہے. فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدورت نہ ہو. ایک خونی کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس سے تن کیے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کا ارتکاب کیا تھا، پھر اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائیں مغفرت فرمائی. یہ اسی دعائیں مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہاں قصہ ختم ہوتا ہے حبیب عجمی کا. ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اپنے ہوسٹ شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. If you like videos like this, don't forget to share it and hit the subscribe button. Thank you.